السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں، جن کے متعلق گزشتہ چند دروس سے چند باتیں ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں، تو اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ مزید اہم باتیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد جب حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں پر ایک غلط خبر پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ تو اس غلط خبر کو سن کر وہاں جن لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب، تو بہت سارے مسلمان واپس مکہ آئے۔ تو مکہ آنے کے بعد پتہ چلا انہیں کہ یہ خبر دراصل غلط تھی۔ المہم، پہلی بار آپ رضی اللہ عنہ نے مکے کے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کی جانب اپنے شوہر اور اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتی تھیں۔ جیسے ہی آپ اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلیں تو راستے میں آپ کے گھر والوں نے اور خاندان والوں نے روک لیا اور ہجرت کی آپ کو اجازت نہ دی، اور آپ کے بیٹے کو اور آپ کو ہجرت سے روک دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ روزانہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کی فکر لیے اپنے شوہر سے ملنے کی خاطر آپ روزانہ انتظار کر رہی ہوتی، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ روزانہ صبح سویرے آپ ایک مخصوص مقام پہ جا کے بیٹھ جاتی تاکہ آپ کو کسی بھی طرح ہجرت کی اجازت مل جائے اور اس راستے سے آپ بھی یعنی مدینے کی طرف نکل پڑیں۔ اور اس دوران آپ رضی اللہ عنہا نے اپنے غم و یعنی درد کا اظہار اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے کیا۔ آخر کار گھر والوں نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی، اور اس سے پہلے علیہم نقل کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تو اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ان کی اپنی ماں سے جدا کر دیا اور چھین لیا۔ باپ مدینے کی طرف نکل پڑے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھیں، اور سلمہ رضی اللہ عنہ یعنی اپنے ددیال میں پل رہے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے بھی بڑی منت سماجت کے بعد لا کے ماں کے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اور راستے میں عثمان بن طلحہ جو ابھی حالت شرک میں ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ آپ کو مدینہ پہنچانے میں اور مدینے کا راستہ بتانے میں آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ عثمان بن طلحہ وہی صحابی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سلسلے میں سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی، یہ آیت دراصل اس موقع پہ نازل ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں کعبۃ اللہ میں۔ اس کے بعد جب باہر آتے ہیں کعبۃ اللہ سے باہر، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ عثمان بن طلحہ کو طلب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی یعنی چابیاں حوالے کرتے ہیں۔ دراصل اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کے مستحقین تک امانت ادا کر دیا کرو، پہنچا دیا کرو۔ تو دراصل عثمان بن طلحہ کے خاندان والے بہت پہلے زمانے جاہلیت سے کعبۃ اللہ کی چابیاں اور اس کی بہت ساری ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آپ چابی تھماتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہی وہ عثمان بن طلحہ ہیں جنہوں نے ام سلمہ کی مدد کی ہجرت کا راستہ طے کرنے میں اور مدینہ پہنچانے میں۔ پورے امن و امان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور خصوصیت آپ کے زندگی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کیا، اور اس موقع پر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یعنی دیکھ بھال کرنے اور شادی کے حوالے سے ان کو تیار کرانے کی پوری ذمہ داری اللہ کے نبی نے سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے آپ نے کیا، اور سلمہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا۔ اور اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا جس کمرے میں تھیں یا آپ کا جو گھر تھا، دراصل زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا جن کی وفات ہو گئی، تو دراصل اس کے بعد یعنی زینب رضی اللہ عنہا کے بعد وہاں پر سلمہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد جو پہلی رات آپ نے گزاری وہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو آپ کے جو ہے نام پہ قربان کر دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد پہلی رات سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے گھر میں اور کمرے میں گزارتے ہیں، اسے اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی دور اندیش خاتون تھیں، بہت یعنی جنگی بڑی تدابیر آپ رکھتی تھیں، اسی لیے ہم نے کل کہا تھا کہ بہت سارے اسفار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے نبی کے وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کسی بھی جنگ میں شریک نہ ہو پائیں، حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حالات میں بہت بدلاؤ آیا، ہر طرف فتنے امنڈ رہے تھے، ایسی صورت میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ سے بصرہ کی طرف نکلنا چاہ رہی تھیں اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی جو ہے کچھ کرنا چاہ رہی تھیں، تو اس موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرنے والی اور بصرہ جانے سے روکنے والی سلمہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں، جو بڑی دور اندیش تھیں، جو یعنی معاملے کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حل کرنے اور قابو میں لے آنے کا ہنر آپ اپنے اندر رکھتی تھیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ جو امہات المؤمنین تھیں، ان میں سر فہرست جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ ماں عائشہ صدیقہ بنت الصدیق عبداللہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے یعنی قریب تھیں، اور آپ ہی کے کمرے میں جو ہے آپ کی جو ہے وفات ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر امہات المؤمنین میں اہل علم جن کا نام ذکر کیا ہے وہ آپ رضی اللہ عنہا یعنی سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ان آخری ایام میں زیادہ خدمت کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے والی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ بڑی محبت کیا کرتے تھے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب ختیجہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں سبحان اللہ وہ امہات المؤمنین ہیں جو اللہ کے نبی کی بہت زیادہ جو ہے دونوں قریب تھیں۔ تو اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہا بھی مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ دیا کرتی تھیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا احادیث کے میدان میں بھی آپ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابیات نے احادیث کی ایک تعداد کو امت کے حوالے کیا تو ان میں آپ رضی اللہ عنہا کا نام بھی نمایاں طور پر محدثین نقل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن سے 2220 روایات، ایک اور روایت میں 2210 احادیث، ایک اور روایت میں 2080 پر ایک احادیث مروی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہا یعنی سلمہ رضی اللہ عنہا سے 370 پر 8 احادیث۔ ایک اور روایت میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے سیر میں لکھا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شخصیات پر آپ نے جو لکھی وہ سیر اعلام النبلاء ہے، تو اس کتاب میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا نے 380 احادیث آپ نے روایت کی، خاص کر کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاح سے متعلق بہت سارے مسائل، بہت ساری احادیث کو آپ نے روایت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے اہل علم کے درمیان، تقریباً یعنی بہت ساری روایات ہم پاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ آپ کی وفات 50 پر 7 میں ہوئی، بعض نے 50 پر 8 ہجری کی بات کہی، بعض نے 50 پر 9 کہا، بعض نے 60 کہا، بعض نے 60 پر 1 کہا، بعض نے 60 پر 2 کہا۔ اکثر
اہل علم نے کہا کہ آپ کی وفات 60 پر 1 ہجری میں ہوئی، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی آپ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں، جو 60 پر 1 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا جو ہے وفات پاتی ہیں۔ پہلی وفات پانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں 11 ازواج مطہرات میں سے، اور آخر میں وفات پانے والی ام سلمہ ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ غریق رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن شہداء، صالحین، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ شمار اور شامل فرمائے، اور جب تک اللہ ہم سب کو اس دنیا میں باقی رکھے، خیر پر اور بھلائی پر باقی رکھے، انبیاء، صحابہ، صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔